ہندوستان کی تعلقات بڑی طاقت ہے، اور ہندوستان کے تعلقات یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، انہوں نے بہت سارا اسسٹنس دیا ہوا ہے، کوآپریشن کیا ہوا ہے، ان کی ڈپلومیسی بڑی ایکٹیو ہے افریقہ میں، پیک آئیلینڈز میں، بہت طرف. تو ان کو اس وجہ سے ان کو سپورٹ ملتی ہے اور انڈورسمنٹ ملتی ہے، اور جو ہماری مشکلات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک بڑی طاقت کے خلاف ہم مخالفت کرتے ہیں. بھارت کی طاقت اور بڑھتی لوکپریتا سے بھکاری قرض دار پاک حکومت اور میڈیا کو دن میں تاروں کے ساتھ بغیر بجلی کے کرنٹ لگنے لگا ہے. معاملہ ہے 17 جون کو بھارت کا UNSC کا سدस्य بننا. سیونکت راشٹر سرکشا پریشد UNSC میں بھارت کو 2 سال کی استھائی صدارت کی خبر جب سے آتنکی فیکٹری پاک سرکار کو ملی ہے، تب سے پاک سینا حکومت کو ڈراونے سپنے آنے لگے ہیں. اس کا اظہار پاک میڈیا ڈیبیٹ میں بھی دیکھنے کو ملا. پاک میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ برطانیہ، فرانس، جرمنی، برازیل، جاپان آ گئے ہیں. ہمارا چین بھی چپ ہے اور شانت ہے. بھارت پاک کے لیے مصیبت بن رہا ہے. ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ بھارت جو ہے وہ اس نے درخواست دی ہے، اور بہت زیادہ قوی امکانات ہیں اس بات کے کہ بھارت کو جو ہے اقوام متحدہ کا غیر مستقل ممبر کے طور پہ جو ہے سیکیورٹی کونسل کا جو ہے 17 تاریخ کو ہونے والے الیکشن میں اس کو الیکٹ کر لیا جائے گا. اس کے بعد یقیناً بھارتی پاورز جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی عروج پہ پہنچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی عزائم جو ہیں اس میں بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بھی قسم کی کوئی نفی ہوگی. ان تمام حالات میں کہ جبکہ دنیا ایک سال سے زائد عرصے سے اس تمام تر صورتحال کو دیکھ رہی ہے، نہ صرف بالاکوٹ حملہ بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کا ریووک ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ داخلی سطح پر اگر بات کر لی جائے تو سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت جو مسلمانوں کے ساتھ یا مائنورٹیز کے ساتھ جو بھارتی رویہ ہے اس کو دنیا نظر انداز کرتے ہوئے کیسے بھارت جیسے ملک کو جو اس وقت انتہا پسندی کی عروج پر ہے اس کو جو ہے وہ ایک ممبر کی حیثیت سے سیکیورٹی کونسل میں لانا چاہ رہی ہے. اس کے کیا نتائج ہوں گے، کیا نقائص ہوں گے، اور اس سے خطے کے امن پہ کس حد تک جو ہے یہ تمام تر معاملات اثر انداز ہوں گے. بھارت اتنا زیادہ کانفیڈنٹلی جہاں دنیا کووڈ-19 سے نمٹنے میں لگی ہوئی ہے، اسی تمام دوران بھارتی جارحیت جو ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور جس قسم کے عزائم کا ذکر کیا جا رہا ہے یقیناً وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے تو اکانومی کی جو صورتحال کی، اگر موجودہ اکنامیکل صورتحال بھارت کی خراب ہے یقیناً، لیکن مستقبل کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں نریندر مودی سرکار کی جانب سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہوپ فل ہیں کہ مستقبل 2024 میں $5 ٹریلین کی جو ہے GDP کے دعوے کیے جا رہے ہیں. تو یہ تمام کیا صورتحال بنتی ہے؟ یہ جو استعماری یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل پاورز جو ہے کیوں یہ تمام تر حالات کو اگنور کرتے ہوئے بھارت کو اس ممبرشپ دینے پر جو ہے وہ رضامند ہوتی جا رہی ہیں؟ بھارت کا 17 تاریخ کو ہونے والے الیکشن میں الیکٹ ہونے کے بعد کیا صورتحال بنے گی؟ بھارتی رویہ یقیناً تاریخ میں اس حد تک ایگریسو نہیں رہا جتنا کہ آج ہے. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیر صاحب، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس تمام تر رویے کے بعد بھارت کا 2 سال کے لیے الیکٹ ہونا غیر مستقل ارکان کے طور پہ؟ اس کے بعد جو خطے کی صورتحال ہے اس میں کس حد تک تبدیلی متوقع ہے؟ یہ دیکھیں، سیکیورٹی کونسل میں ہندوستان ابھی نان پرماننٹ ممبر کی حیثیت سے آئے گا، تو اس کا ویٹو تو نہیں ہوگا، پر یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے وہ مشکلات وہاں پیش کریں گے سیکیورٹی کونسل میں، اور جس کا سامنا ہم نے کرنا پڑے گا. پر جو کچھ ہوگا یونائٹڈ نیشنز میں یا سیکیورٹی کونسل میں، جنرل اسمبلی میں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. اور وہاں جب اگر مشکلات ہوتی ہیں، اگر کوئی وہاں جھڑپ ہوتی ہے یا ایسکیلیشن ہوتی ہے، تو لہذا سیکیورٹی کونسل کے پاس تو ہمیں جانا پڑے گا. پر ہمارا جو کام ہے، جو ہماری آبجیکٹیوز ہیں، اس میں obviously ڈفیکلٹیز ہوں گی. یہ زیادہ ایک چیلنج ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، پر اس کو ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس سرکمسٹانشل بنیادوں پہ چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک ملک جو ہے، ایک ریاست جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جارحیت میں ملوث ہے، مسلسل جو ہے وہ پرتشدد کارروائیاں جو ہیں اس کے الزامات ہیں اس پر، اس کے باوجود جو ہے وہ یہ ممبرشپ دینا جو یقین نہ صرف خطے کے لیے بلکہ دنیا کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے. ہاں جی، دیکھیں، جو انٹر اسٹیٹ ریلیشنز ہوتی ہیں اس میں ہر ملک جو ہے وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہے،
موریلٹی اس میں زیادہ کام نہیں کرتی ہے. اب ہندوستان کی تعلقات بڑی طاقت ہے، اور ہندوستان کے تعلقات یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، انہوں نے بہت سارا اسسٹنس دیا ہوا ہے، کوآپریشن کیا ہوا ہے. ان کی ڈپلومیسی بڑی ایکٹیو ہے افریقہ میں، پیک آئیلینڈز میں، بہت طرف. تو ان کو اس وجہ سے ان کو سپورٹ ملتی ہے اور انڈورسمنٹ ملتی ہے. اور جو ہماری مشکلات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک بڑی طاقت کے خلاف ہم مخالفت کرتے ہیں. ابھی موجودہ جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں اس میں پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ مقابلہ کریں گے، اس کو کاؤنٹر کریں گے، یا کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، اس وقت بہت دیر ہو گئی ہے. اب اس کا مخالفت کرنے کے لیے تو کسی اور کو کھڑا کرنا پڑے گا نا، کہ کوئی اور ملک آئے ان کو اپوز کرے. تو ابھی تو کوئی ایشیا سے کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے خلاف. تو آپ سمجھتے ہیں ان اپوزڈ ہیں تو ان کو ووٹ تو مل جائیں گے، کچھ ووٹ کم ہو جائیں گے ہماری کمپلینٹس کی وجہ سے، پر میرے خیال میں ان کو ووٹ مل جائیں گے اور وہ الیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ ان اپوزڈ ہیں. یہ جو موجودہ صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، جس طریقے سے بھارت اس الیکٹ ہونے کے بعد امپاور ہوگا، تو اس کے بعد خطے کی صورتحال میں کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک ایگریسو موڈ ہے بھارت کا جو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اور عالمی رد عمل جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے تدارک کے لیے کوئی کام کر سکے. دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور بھارت کے معاملات اور اس خطے میں جو ٹینشن ہے وہ تو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور اس کا ابھی اختتام نہیں ہے، آغاز ہے. دیکھیے کس طرف کو جا کے معاملہ بیٹھتا ہے. اس وقت تو بھارت اور چین آپس میں الجھے ہوئے ہیں، اور خیال یہی کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بھارت جب چین سے معاملات اپنا سلجھا لے گا تو شاید اس کا پھر کسی قسم کا اور پاکستان کے بارے میں رویہ اور جارحانہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے لیے بہت بڑا امتحان کا وقت ہے، اور پاکستان نہ صرف اندرونی طور پر کورونا کے خلاف لڑ رہا ہے بلکہ بیرونی طور پر بھارت کا بھی مقابلہ کر رہا ہے، اور بھارت کی جو شاطرانہ چالیں ہیں اس کو بھی فیس آف کر رہا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہو گئی، یہ تو ہمیں فیس آف کرنا ہے ایز اے نیشن. دیکھیے، جو آپ سوالات پوچھ رہے تھے منیر اکرم صاحب سے، اور جس طرح انہوں نے بتایا آپ کو کہ یہ جو یو این او کے اندر ان کی جو پریزنس ہے وہ بے شک اس وقت ایک ایسے وقت میں آئی ہے جبکہ اس کے اپنے پلانز بڑے ایگریسو ہیں، اور وہ کچھ سوچ رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کا جو علاقہ ہے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان وغیرہ، وہاں پہ کچھ چھیڑخانی کرے کسی طریقے سے، اور شاید اس کے لیے اس کو کہیں نہ کہیں پہ کچھ سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہونے کی وجہ سے کچھ سپورٹ حاصل ہو جائے اس طریقے سے کہ وہ معاملات کو ڈیلے کر سکے. اگر پاکستان سیکیورٹی کونسل میں جاتا ہے تو وہ جو ایجنڈا سیٹنگ ہے اس کے اندر اس کا ایک رول ایز اے نان پرماننٹ ممبر ہو سکتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے. اور مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکیلا بھارت ہی وہاں پر افیکٹو ہے. 5 پرماننٹ ممبران ہیں، ان میں چین بھی شامل ہے. اس کے بعد باقی 9 ممبران ہیں بھارت کے علاوہ جو کہ نان پرماننٹ ہیں. پاکستان اپنے پھر جو اپنی ڈپلومیسی ہے وہ 9 ممالک میں سے لوگوں کے ساتھ لے کے جائے گا. پھر خدا نخواستہ اگر معاملات بہت گمبھیر ہو جاتے ہیں اور ایک ایسی سیکیورٹی سچویشن رائز ہو جاتی ہے جو کہ اس خطے کے لیے خطرے کا باعث ہے، تو نیوکلیئر ملکوں کے درمیان میں تو پھر باہر صورت اقوام متحدہ بھی سیزڈ ہوتی ہے. اس کا وہ اس طریقے سے اس کو کسی ایک ملک کی چاہ پہ منشا پہ اس کو رد نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کو باہر صورت اپنے اینٹیناز کھڑے، اور ہمیں دھیان رکھنا ہے اور یہ خیال رکھنا ہے کہ بھارت کس قسم کی کوئی شاطرانہ چال نہ چلے. ڈپلومیسی کا جس طریقے سے اپنا مہیش صاحب بتا رہے ہیں، ہمارا ایک امتحان تو آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام کارڈز ختم ہو گئے. انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، امریکہ، بھارت، اسرائیل کا جو ہے وہ ایک نیکسس کی بات کی جاتی ہے. اس تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو تمام چیزیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیلکولیٹڈ ہیں. جی، میری نظر میں کیلکولیٹڈ اس طرح سے ہے کہ دیکھیے وہ جس طریقے سے یہ جو بھی لداخ میں جو معاملہ ہوا، اور لداخ کا ایک سرا جو ہے اس صوبے کا سب سے پہلے اس کو علیحدہ کرنا، 370 ختم کر کے آرٹیکل 370 ختم کر کے اس کو علیحدہ کرنا، یونین ٹیریٹری بنانا. یونین ٹیریٹری کے ساتھ اس کے اندر ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد اس کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہاں پر ٹروپس ڈالے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں پر سڑکیں جا رہی ہیں. تو ظاہر ہے کوشش یہ ہے کہ وہاں سے پاکستانی جو علاقہ یا جو چین کی سرحد ہے، پاکستان اور چین جہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر کس طریقے سے کتنا قریب یہ پہنچ پاتے ہیں. وہاں پہ ایک ان کا اپنا ایک لانچنگ پیڈ اسٹیبلش ہو جائے جس سے کہ یہ وہاں پہ شرارت کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. لیکن
جب انہوں نے یہ زیوم کیا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے جنرل نعیم لودھی آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ ایک ایسی ازمپشن ہے کہ یہ سوچنا کہ چین اتنی بڑی طاقت ہوتے ہوئے اس میں خاموش رہے گا. یاد رکھیں کہ جو ہمارا کشمیر کا علاقہ ہے، مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے، خاص طور پہ لداخ کا، اس میں چین کے کلیمز ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لداخ کو علیحدہ نہیں کر سکتے. لداخ تو کشمیر کا حصہ ہے، تو آپ نے علیحدہ کر کے ایک سب سے بڑا قدم غلطی تو وہ غلطی اسٹریٹجک غلطی کی. موقع دے دیا چین کو کہ وہ بذات خود ابھی تک اگر وہ پہلے کیونکہ پاکستان اس کا بہت بڑا اس کے اندر ایک حصہ دار ہے، بھارت ایک بڑا حصہ دار تھا کشمیر کے معاملے میں، تو اب آپ نے اس کو علیحدہ کر کے چین کو موقع فراہم کر دیا کہ چین بھی اپنے حقوق جتائے. پہلے وہ پاکستان کی اس کے حساب سے خاموش رہتا تھا. مارشل صاحب، اگر الٹیمیٹ آبجیکٹو ہی آپ کا یہ ہے کہ آپ کو چین کو کمزور کرنا ہے، بھارت کو امپاور کرنا ہے، یہ بیلنس آف پاور اس خطے میں جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے.